السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 13واں مرکزی موضوع احکام ہے، 9 ضمنی موضوعات ہے جس میں سے 6واں ضمنی موضوع توکل۔ اس کے 6 نکات ہیں جی اس صورت میں، سورہ آل عمران میں۔ توکل ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔ اس میں پہلا نقطہ ہے جناب 122 اور 160 میں سے کہ 122 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کرے مسلمان، مومنین کو، جو مومن ہے انہیں اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اس کا بھروسہ وسائل اکٹھے کرنے ہیں، کوشش پوری کرنی ہے، محنت پوری کرنی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دینی، لیکن وسائل پر، قوت پر، طاقت پر، افراد پر کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا۔ توکل کیا ہے؟ جس پہ آپ تکیہ کر سکتے ہیں، جس پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور اللہ کے توکل تو وہ اللہ ہے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ بنیادی حکم ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، کتنے بھی وسائل ہو جب۔ اور سورہ توبہ کے اندر غزوہ حنین کا ذکر آ رہا ہے، نومبر سورہ توبہ کی آیت 25-26 میں اللہ نے کہا ہے اور جب تم خوش ہوئے، یہ حنین کا ذکر ہو رہا ہے، جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر، پھر فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پھر کچھ کام نہیں تمہارے، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین ہوگی تنگ تم پہ، بِمَا رَحُبَتْ، اپنی فراغی کے باوجود، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرًا، اور تم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اپنی تسکین نازل کی رسول پر، ایمان والوں پر، اور وہ فوجیں اتاری جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور کافروں کو عذاب دیا۔ یہ سزا ہے کافروں کی۔ تو کیا ہے؟ حنین کے اوپر چونکہ مکہ فتح کر چکے تھے مسلمان، 10,000 وہاں تھے، 2,000 مکہ سے ساتھ مل کے تعداد 12,000 ہوگی۔ تو کوئی لوگوں کے دل میں کچھ خیال آ گیا کہ آج تو ہماری تعداد کافی ہے، جب ہم 313 تھے، جب تھوڑے تھے، تب ہم الحمدللہ ہمیں فتح ملتی رہی، آج تو ہماری کثرت ہے۔ تو جب وسائل پہ بھروسہ کیا تو پھر اللہ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، ثم ولیتم مدبرین۔ تو اللہ نے یہ ذکر کیا اس چیز کا کہ کثرت پر، اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ دوسرا نقطہ یہ آیت نمبر 153 میں سے کسی چیز کا غم نہ کرو بلکہ فقط اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پیچھے ہٹنا پڑ گیا، کچھ بھی ہو گیا ہے تو بھروسہ کسی بھی چیز پہ غم نہ کرو، بھروسہ کرو اللہ پر۔ پھر اگلے دو نقاط ہیں آیت نمبر 159 میں سے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم عزم کر چکو، قصد کر چکو، پختہ ارادہ کر چکو، پھر کیا کرو؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اچھا، عزم کرنے سے پہلے مشورہ بھی کرنا ہے، باقی بھی سارا کچھ دیکھنا ہے، اور مشورہ ان سے کرنا ہے جو مشورہ دینے کی کیفیت میں رکھتے ہیں۔ اس میں ضرورت ہو تو استخارہ بھی کرنا ہے، اس چیز کا سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ کر چکو، یہ مشورے میں، اس فیصلہ کرنے میں جو کچھ آپ نے اکٹھے کرنے چیزیں کرنی ہیں، جہاں سے پتہ کرنا ہے، کرے۔ لیکن پھر ایزا عزمت، لیکن جب قسم کر لو، عزم کر لو، ارادہ کر لو، پختہ ارادہ کرو، پھر کیا کرو؟ فتوکل علی اللہ۔ پھر ان چیزوں پہ بھروسہ مت کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اب اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، یہ چوتھا نقطہ ہے، اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک تو توکل اللہ پر، مدد بھی اللہ نے کرنی ہے، اور پھر اس پہ دوستی بھی اللہ کے ساتھ۔ اور یہ نقطہ 5واں آ رہا ہے آیت نمبر 160 میں کہ اللہ کی مدد آنے پر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، 160 میں۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ کون غالب آ سکتا ہے تم پہ؟ اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو مدد کرے تمہارے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مومنین کو۔ تو مومنین نے ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ توکل کہ جی 7واں بیڑا آ رہا ہے، 8واں آ رہا ہے، ادھر سے یہ آ جائے گا، ادھر سے چائنا کر دے گا، ادھر کچھ نہیں ہونے والا۔ توکل کس پر ہے؟ اپنی تیاری کرنی ہے، اپنا سارا کچھ کرنا ہے، لیکن توکل کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ جنہوں نے بھی کسی اور پر تکیہ لگایا ہے، پھر وہ یہی کہتے رہے تکیہ تھا جن پہ وہی پتے ہوا دینے لگے، تو جن پر تکیہ کیا تھا وہ وقت پہ آیا ہی نہیں، پتہ ہی لگا کدھر گئے ہیں۔ اور پھر چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی اور کارساز ہے۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے اللہ ہی، اور کیا خوب کارساز۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہی مولا ہے، وہی اللہ ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، اور اسی پر ہم تکیہ کیا۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے کافی ہے اللہ، اور کیا خوب نعم الوکیل، کیا خوب کارساز ہے۔ اس سے بڑا کارس ہے جس طرف اللہ ہو جائے، اللہ ساتھ دے، اللہ دوست بنا لے، اللہ پسند کرے اس کو، تو اس سے بڑا کارساز کون ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔